اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعائیں مولانا سمانا. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله على محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. روزانہ آپ کی خدمت میں ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ صرف ولایت کا نظریہ رکھنا بندے کو مولائی نہیں بناتا. جب تک انسان میں ولایت عملی نہ ہو. نظریہ مطلب آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ آپ کا بنا نظریہ ہے. آج جتنی جنگ ہے وہ صرف نظریے پر ہے، لیکن ولایت عملی بہت کم گفتگو ہوتی ہے
کیونکہ خالی نظریہ انسان کو جنتی نہیں بناتا. اگر نظریہ جنتی بناتا تو ابو سفیان نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، یزید نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا. اور کل میں نے بتایا کہ نبی خدا اپنے اصحاب کو چیک کرتے تھے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا محمد پر یقین بھی ہے. کہ میں نے اونٹ کی مثال دی تھی کہ اونٹ گم ہو گیا اور کہا کہ ڈھونڈ کے لاؤ، تو دل میں کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جسے اپنے اونٹ کا پتہ نہیں. تو کچھ ایسے مسلمان تھے جو میدان احد میں رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ آواز بلند ہوئی تھی قد قتل محمد مارے گئے. تو ان کے دل میں شک پیدا ہوا لیاذ باللہ کہیں یہ نبی سچا بھی تھا کہ نہیں، اپنی جان کو بچا کے چلے گئے. لیکن کچھ وہ تھے جن کے دلوں میں صرف نظریہ نہیں تھا، رسالت پر یقین بھی تھا. اور جب یقین ہو تو بندہ ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ نبی کا دفاع کرتا رہتا ہے. جب یقین ہو تو بندہ موت کے بستر پہ رات کو سو جاتا ہے. جب یقین ہو تو بندہ کربلا میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ یقین ہے جو انسان کے دلوں میں ایمان کو حرکت میں لاتا ہے. اور یقین تب پیدا ہوتا ہے جب صرف نظریہ نہ ہو بلکہ نظریے پر عمل بھی ہو. لیکن آج اکثر نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ نظریہ ہے، محمد رسول اللہ نظریہ ہے، علی ولی اللہ نظریہ ہے، شان صحابہ نظریہ ہے. مسلمان نظریے میں آ کے دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ بھی دیکھو نظریہ کیا ہے اور یہ بھی دیکھو جو نظریہ بیان کر رہا ہے وہ کون ہے. ہم صرف آواز سنتے ہیں لا الہ الا اللہ. بھئی لا الہ الا اللہ کہہ کون رہا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد کہہ رہا ہے یا لا الہ الا اللہ شیطان کہہ رہا ہے؟ شیطان بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، رسول خدا بھی لا الہ الا اللہ. لیکن تجھے اس سے لا الہ الا اللہ لینا ہے جو سچا ہے، جو صادق ہے. تو شان صحابہ کا نعرہ اچھا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو نعرہ لگا کون رہا ہے. تو مولا فرماتے کلمۃ الحق، نعرے حق کے ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھا کرو ان نعروں کے پیچھے نیتیں کیا ہوتی ہیں. تو انسان جب نیتوں کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب نیت کون ہے. تبھی فرمائی یہ مکتب علم ہے، یہ مکتب حق ہے. کہ موضوع فرماتے ہمارے چاہنے والوں کے اندر ایک صفت ہوتی ہے جو میں نے کل کہا کہ وہ صفت رشد ہوتی ہے. رشد کہتے ہیں نمو کو. کہ مولا فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. مطلب اس میں رشد نہیں ہے. رشد مطلب روزانہ یہ پڑھنا چاہیے، روزانہ اس کے وجود میں ایمان تر و تازہ ہونا چاہیے. اگر اس کا ایمان ویسا ہی ہے جیسا 10 سال پہلے تھا تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا ایمان بلند ہونا چاہیے. جس طرح اہل بیت علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ایمان کو رشد دیتے تھے کہ ہور جب حسین سے ملا نہیں تھا تو رشد نہیں تھا، لیکن جب امام حسین سے ملا تو ہور کو کیا ملا؟ رشد ملا. تو جب تک تو مجلس میں آیا نہیں تھا تو رشد نہیں تھا، جب مجلس میں بندہ آئے تو اس میں رشد آ جائے. تو بھائی آج کتنے لوگ وضو کر کے آئے ہیں؟ الحمدللہ یہ رشد کی نشانی ہے کہ کل وضو نہیں تھا آج وضو ہے تو یہ کیا ہے؟ رشد ہے نا. تو رشد بندے کو تسکین دیتا ہے، رشد بندے کو ولایت اہل بیت کے میدان میں چلنے کی توفیق دیتا ہے. رشد ایسے نہیں ملتا، رشد بندے کو تب ملتا ہے جب بندے کا ہاتھ امام کے ہاتھ کے ساتھ ہو. کونوا الصادقین قرآن کی آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سچے کون ہیں؟ نبی نے علی کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو. جو کلام میں سچا ہو، جو کردار میں سچا ہو، جو عمل میں سچا ہو، جو حسب میں سچا ہو، جو نسب میں سچا ہو، یہ وہ ہے جو تمہارے ہاتھ کو، اس کو کہتے ہیں پیوند، یہ وہ ہے جو تمہارے ہاتھ کو اللہ کی توحید کے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے.
اگر ہاتھ ہی بہتر ہو تو بندے کو ہدایت جلدی مل جاتی ہے. بچے کا ہاتھ جب تک بڑے کے ہاتھ میں ہے بچہ گم نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہاتھ چھوٹ جاتا ہے بچہ گم ہو جاتا ہے. تو خبردار کبھی یہ مت کہنا کہ مولانا میں خود متقی بن جاؤں گا، میں خود متقی اور پرہیزگار بن جاؤں گا، میں خود صاحب تقویٰ بن جاؤں گا، اپنی تنہائی اختیار کروں گا اور اس میں تقویٰ کے بلند ترین درجات کو. فرمایا نہیں، تقویٰ تب تک نہیں ملتی جب تک ہاتھ امام المتقین کے ہاتھ میں نہ ہو. جب تک تم صادقین کے ساتھ نہیں بنو گے. آسان سی مثال دوں، دیکھیے جب آپ کھانا کھاتے ہو نا، جسم بڑا ہے کھانا چھوٹا ہے. اس کھانے کو جب جسم کے حوالے کر دے گا تو یہ جسم اس کھانے کو ذاکر بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ ذاکر. کیسے؟ اگر یہ کھانا مومن کے جسم میں جائے، کھانا چھوٹا ہے نا، جسم بڑا ہے، تو جب چھوٹے کو بڑے کے حوالے کرتے ہو تو جسم اس کھانے کو خون میں بدلتا ہے، گوشت میں بدلتا ہے. اور جب یہ خون اور گوشت میں بدل جاتا ہے پھر حسین کی مجلس میں آتے ہیں، مصلی عبادت پہ آتے ہیں، تو جو تم نے کھایا اس کو تم نے اپنے بدن میں بدل کے ذاکر بنا دیا. اب اگر یہی کھانا کسی ظالم کے جسم میں جائے، وہ اسے ذاکر نہیں بنائے گا، وہ اسے ظالم بنا دے گا، وہ اسے شیطان بنا دے گا. تو بالکل اسی طرح جب تیرا ہاتھ امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے امام تجھے ذاکر بنا دیتا ہے. لیکن جب یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو یزید کسی کو شمر بناتا ہے، کسی کو ابن سعد بناتا ہے. تبھی فرمایا عادی صادق ہونا چاہیے. رسول خدا 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا. ہمارا عقیدہ ہے نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے. کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ 40 سال کے بعد نبی. ہم کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی نہیں، یہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تھا. نبی تو بچپن سے تھا کہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس سے نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. پھر ضرورت کیا تھی کہ 40 سال کے بعد اعلان کیا؟ یا رسول اللہ 20 سال کے بعد اعلان کرتے، 25 سال کے بعد اعلان کرتے. فرمایا میرے حبیب 40 سال پہلے خود کو منوا پھر مجھے منوا. یہ ہے تبلیغ کردار کے ذریعے سے. پہلے یہ عرب کے کافر مشرک تجھے امین کہیں. نبی پہ بڑے الزام لگے، کسی نے کہا یہ ساحر ہے، کسی نے کہا یہ مجنون ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ نیاز باللہ یہ جھوٹا ہے. کتنی بھی دشمنی بھی کہتے تھے یہ امین ہے. اب جب امین ہے تو جو کہے گا وہ بھی تو سچ ہوگا نا. تو میں اس لیے کہتا ہوں مسلمان اگر عقل سے سوچے تو یہ عقل انسان کو ہدایت دلاتی ہے. ہمارے اماموں کے لقب ہم نے نہیں رکھے، لوگوں نے دی. 40 سال 50 سال 20 سال اس معاشرے میں زندگی کی تو کسی نے کہا یہ مشکل کشا ہے. مشکل کشا ہم نے نہیں کہا، لوگوں نے علی کو مشکل کشا کہا. کسی نے کہا علی کا بیٹا حسن سخی ہے، کسی نے کہا یہ علی کا بیٹا زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، لوگوں نے لقب دیا. کسی نے کہا یہ چھٹے امام جعفر الصادق ہیں، سچے ہیں. تو میں نے کہا اپنی عقل سے سوچ، سچا کہتا بھی ہے پھر سچے کو مانتا بھی نہیں ہے. کہ رمضان میں 2 اذانیں آتی ہیں، کہتا ہے یہ حنفی ہے، یہ جعفری ہے. کون جعفر کہتے ہیں سچا ہے جب سچا کہہ رہا ہے؟ مان کیوں نہیں رہا؟ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان نظریوں کو پکڑا ہوا ہے. اس نے سوچا نہیں جو میں نے نظریہ بنایا، جو میں نے نعرہ لگایا وہ نعرہ کیسا تھا. کہ بڑے تعجب سے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد کہ ایسے فضائل میرے مولا کے پڑھے جا رہے تھے. میں نے کسی شیعہ مولوی سے بھی نہیں سنی، اہل سنت کے علماء. پھر مجھے حیرت ہو رہی تھی، پڑھ بھی رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں، اتنا علم تھا. وقت کے حاکم نے بلایا، بڑھاپا میرے مولا پہ آ چکا ہے اور امام کی عزت کو کم کرنے کے لیے اس نے مقابلہ رکھا تیر اندازی کا کہ یہ بوڑھا ہے نشانہ لگا نہیں پائے گا. تو امام نے کہا کہ بڑھاپا آ گیا ہے چھوڑ دے. کہتا نہیں آپ بنو ہاشم کے جوان ہو اور سنا ہے آپ جنگ میں بڑے تیز ہوتے ہیں. اس نے امام کو دیا، امام نے 3 تیر مارے، وہیں جہاں پہلا لگا وہیں 2 دوسرے لگے.
تو دیکھ بھی رہے ہیں شجاعت میں، علم میں، حسب میں، نسب میں، ہر چیز بھی آگے ہیں، لیکن انسان جب نظریوں میں تعصب کا شکار ہو جائے نا، سوچے نا کہ جو میں نے نظریہ بنایا ہے اس نظریے پہ کیا میں نے سوچا بھی ہے کہ نہیں سوچا. تو جب تک سوچتا نہیں اس بندے کو ہدایت اور ولایت ملتی نہیں ہے. تو فرمایا صرف نظریہ مت بناؤ، نظریوں پہ سوچو. مسلمان نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی میرا اللہ نہیں. پھر وہی مسلمان کہتا ہے جہنم کی آگ کہے گی حل من مزید، پھر خدا اپنا پاؤں بھی ڈال دے. جب تو قرآن میں پڑھ رہا ہے یہ سمد ہے، یہ احد ہے، یہ لم یلد ہے، یہ ولم یولد ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، پھر خدا پاؤں کیسے ڈال دے؟ جب پاؤں بنا تو جسم بنا، جب جسم بنا تو محدود بنا، جب محدود بنا تو خدا کیسا بنا؟ خدا لا محدود ہوتا ہے. خدا کبھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ وحدہ لا شریک کا وجود ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف نظریے ہیں، نظریوں پہ مسلمان نے سوچا نہیں ہے. نبی نے فرمایا مسلمان جب تک تیرا نظریہ مضبوط نہیں ہوتا تب تک تیرا عمل مضبوط نہیں ہوتا. اسی طرح ہے نظریے رسالت. کئی ایسے مسلمان ہیں جو نبی کو مانتے لیکن کہتے ہیں زندہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد نہ کرو. یعنی صرف کلمہ پڑھا ہے، رسالت کی ولایت کو سمجھا نہیں ہے. وہ نبی جو کنکر کو کہے تو کنکر بولے، جو درخت کو کہے تو درخت چل کے آ جائے، جو سورج کے کہے تو پلٹ کے آ جائے، جو چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑوں میں بدل جائے. جب وہ نبی تیری مدد نہیں کر سکتا، کیوں؟ مسلمان نے کہا تو ہے لیکن نظریہ ابھی تک مضبوط نہیں ہے. اسی طرح اپنے اندر آتے ہیں لوگوں نے علی ولی اللہ کو کہا لیکن علی کی ولایت کو سمجھا نہیں ہے. اگر سمجھا ہوتا تو جنگ صفین میں علی کو تک و تنہا چھوڑ کے نہ جاتے. اگر سمجھا ہوتا تو حسین کربلا کے میدان میں تک و تنہا نہ بیٹھتے. انہوں نے خط لکھا تھا لیکن ابھی تک ولایت عملی وجود میں نہیں تھی. بار بار کیوں کہا جاتا ہے کہ 313 صحابی ہوں گے امام زمانہ کے؟ یہ عدد کیوں بتایا جاتا ہے؟ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اکثریت گمراہ ہوگی، اقلیت ایسی ہوگی جس کے اندر ولایت عملی ہوگی. اور جب تک ولایت عملی نہیں تب تک بندہ جنت کا سفر، برزخ کا سفر، قبر کا سفر طے نہیں کر سکتا. یہ ولایت عملی ہے جو تمہارے وجود کو پاک کرتی ہے. اور جب تجھے ولایت عملی مل جاتی ہے خدا تجھے صاحب کرامت بنا دیتا ہے. کہ میں نے کہا ولایت عملی کی ابتدا ہے لا یمسہ الا المطہرون. جب تک تو پاک نہیں ہوتا تب تک پاکوں کے دروازے پہ فیض نہیں لے سکتا. پہلی شرط دخول یہ ہے کہ اے بندے خدا، اے علی کے چاہنے والے، اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنا. اور طہارت کی ابتدا مولا فرماتے انسان کے لباس سے ہوتی. کپڑا نجس ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. دوسرا لباس پہنو لیکن لباس حیا پہنو، لباس شہوت نہ پہنو. اگر لباس شہوت ہے تو چلتے پھرتے ملائکوں کی تیرے اوپر لعنت ہوتی ہے. دوسری شرط فرمایا کہ صرف لباس کو پاک نہ کرنا، اے علی والے اپنے جسم کو بھی پاک و پاکیزہ رکھنا. نجس جسم کبھی بھی اللہ کی دربار میں جا نہیں سکتا. تیسری طہارت جسم پاک رکھ لیا. علی والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے. وضو نور ہے. جب تو وضو میں رہتا ہے گویا تو نور کی وادیوں میں سفر کرتا ہے. جب تو وضو میں رہتا ہے تو رزق کی تنگی نہیں آتی. اب رزق سے مراد صرف مادی رزق نہیں ہے، معنوی رزق. ہمارے جب رزق کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں کروڑ ملیں گے، لاکھوں ملیں گے. یہ رزق مادی ہے، یہ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اسے فنا ہے. لیکن رزق معنوی ہے کہ جب وضو میں رہے گا خدا رزق معنوی عطا کرے گا. یہ مجلس میں جو آئے ہو یہ رزق معنوی ہے. نیاز جو کھا رہے ہو وہ رزق معنوی ہے. یہ ذکر جو سن رہے ہو یہ رزق معنوی ہے. امام حسین کی زیارت ہو جائے یہ رزق معنوی ہے. کسی فرشتے کی زیارت ہو جائے رزق معنوی ہے. مصلی پہ بیٹھو اللہ کے دربار میں دعا کرو 2 قطرے آنسو کے بہیں، یہ رزق معنوی ہے. ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. تو فرمایا رزق اللہ عطا کرتا ہے کیونکہ جب تو نور میں رہتا ہے نورانی بن جاتا ہے. دوسرا تو خداوند متعال تیرے چہرے میں کشش پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دیتا ہے اگر تو ہمیشہ دائم الوضو رہے. چوتھی شرط ہم نے بتائی صرف یہ 3 چیزوں کو پاک نہیں کرنا. یہ ظاہر ہے، لباس پاک ہوا، بدن پاک ہوا، وضو کر لیا، اب ظاہراً آپ سارے پاک ہو گئے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی حافظ قرآن ہو لیکن اندر سے نجس ہو.
یہ خوارج کیا تھے؟ ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، حافظ قرآن. تو مولا علی فرماتے ابن عباس قرآن سے بحث نہ کرنا، حدیث پڑھنا. یہ محکم متشابہ کو ملا دیتے ہیں. اتنی قرآن کی آیتیں ان کو یاد تھیں سارے حافظ قرآن کہ مولا فرماتے ہیں علی کو کسی کو مارنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی خوارج کو. کیونکہ علی کن کو مار رہے تھے؟ ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، حافظ قرآن، نماز شب پڑھنے والے. لیکن کیا ہے؟ وجود نجس ہے. جب بندے کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں نہ ہو تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی کسی کام کا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ قلعہ ہے جس کے اندر داخل ہو جائے اسے نجات مل جاتی ہے. لیکن فرماتے ہیں شرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. لیکن شرط و شرائط ہیں اور اس کی شرط میں رضا. مطلب اس کی شرط امام ہے. لا الہ الا اللہ کہے لیکن ہاتھ امام کے ہاتھ میں رہے. یعنی اگر لا الہ الا اللہ کہے پر امام وقت کو نہ مانے اس کا لا الہ الا اللہ کسی کا. لا الہ الا اللہ کہے لیکن ولی خدا کو نہ مانے اس کو کبھی بھی فیض نہیں مل سکتا. تو فرمایا باطن بھی پاک ہونا چاہیے. بندہ کتنی بھی نمازیں پڑھے لیکن امام کے سامنے کھڑا ہو جائے، ولی خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ تب فائدہ دیتا ہے جب بندہ ولی خدا کے ساتھ ہمراہ ہوتا ہے. اور ولی خدا کے ساتھ کب چل سکتا ہے؟ جب بندہ پاک ہوتا ہے. جب بندہ نجس ہے تو کبھی بھی لا یمسہ الا المطہرون کا ہمراہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا باطنی طہارت کی ضروری ہے. مولا باطن کو کیسے بات کروں؟ ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے. اے جوان، جس طرح علم کا احترام ضروری ہے نا اسی طرح ان آنکھوں کا بھی احترام ضروری ہے. علم کا کیوں احترام کرتے ہو؟ کیونکہ علم کی نسبت ہے غازی عباس. جب تو مجلس میں آتا ہے دو قطرے آنسوں کے بعد ان آنسوؤں کی نسبت ہو جاتی ہے غازی عباس سے. ان آنسوؤں کو جناب سیدہ اٹھاتی اپنے رومال پہ. ہمارا عقیدہ ہے تو وہ آنکھیں جو مجلس میں آ گئی حسین کے آنسوؤں سے مس ہوں، ان آنکھوں کو باہر جا کر نجس نہ کریں. اللہ نے آنکھیں دی تاکہ مہدی زہرا کی زیارت کرے. اللہ نے آنکھیں دی تاکہ کربلا کی زری کی زیارت کرے. یہ مومن ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں جو آنکھیں مخالفت امام کریں. مطلب تیری آنکھوں میں ولایت نہیں ہے، ضلالت ہے. جن آنکھوں میں ولایت ہوتی ہے وہ آنکھیں کبھی گناہ نہیں کرتی. آنکھوں کو پاک بنا. آنکھ کس چیز سے نجس ہوتی ہے؟ آنکھ نگاہ حرام سے نجس ہوتی ہے. فرمایا لا فتنۃ اعظم من الشہوہ. شہوت سے بڑا کوئی امت میں فتنہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈرامے، یہ ٹی وی، یہ میڈیا، یہ سانگز، یہ انٹرٹینمنٹ جتنی بھی ہے اس کا بنیاد کیا ہے؟ شہوت. ویسٹرن ورلڈ کے 3 پلر ہیں. ایک کا نام شہوت بڑھاؤ، دوسرا شراب بڑھاؤ، تیسرا سودی نظام بڑھاؤ. ان کی پوری سوسائٹی 3 چیزوں پہ چلتی ہے. وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس 3 چیزوں کو زیادہ بڑھاوا دے. وہ ڈرامے بنائیں گے شہوت بڑھانے کے لیے، وہ ڈرامے بنائیں گے لوگوں کو شرابی بنانے کے لیے، وہ کلبز بنائیں گے شرابی بنانے کے لیے، لوگوں کو نشئی بنانے کے لیے نئے نئے قسم کے نشے لائیں گے. کیونکہ جب عقل زائل ہو جائے گی بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا. جب شہوت کا غلبہ ہوگا آنکھیں نجس ہوں گی کہ کبھی اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ نہیں کرے گا. تیسرا سودی نظام. اتنے طریقے بناتے ہیں کہ بندہ کچھ بھی کر کے سود آخر کر لیتا ہے. پورے یورپ میں آپ دیکھیں گھر سود پہ، گاڑیاں سود پہ، پوری زندگی ان کی کس پہ چلتی ہے؟ سود پہ چلتی ہے. یہ 3 نظام ہے اور اسلام تینوں کا مخالف ہے. مطلب جو معاشرہ امام زمانہ بنائیں گے وہ ان 3 لعنتوں سے آزاد. امام زمانہ جو حکومت بنائیں گے اس میں شہوت کی بنیاد پہ کام نہیں ہوگا. امام جو معاشرہ بنائیں گے اس میں شراب کی بنیاد پہ چیزیں نہیں بنیں گی. امام جو معاشرہ بنائیں گے اس میں سود کی بنیاد پہ نظام نہیں چلے گا. تینوں نظاموں کو اگر امام ماریں گے. لیکن آج جوان کو کس چیز سے تباہ کیا جا رہا ہے؟ ایک شہوت کے ذریعے سے. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ. یعنی آپ دیکھیں گاڑی کا وقفہ اس میں بھی عورت، جس میں عورت کا لینا دینا نہیں اس میں بھی عورت ہے. جگہ جگہ پہ خاتون کو لایا جاتا ہے کیونکہ خاتون منبع شہوت ہے. مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تب امام نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر ہے. اللہ نے اس کا وجود ایسا بنایا.
عورت کے ناخن میں بھی مرد کے لیے اٹریکشن ہے، عورت کے پاؤں میں بھی مرد کے لیے اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے، اور یہ بھی مجبوری تھی کیونکہ مرد اٹریکٹ نہ ہوتا تو مرد شادی نہ کرتا۔ تو اللہ نے دو اپوزٹ میں آپس میں اٹریکشن رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لذت نہ لو، لذت لو لیکن حلال کے راستے سے لو، حرام کے راستے سے لو۔ اسلام لذتوں کا خلاف نہیں ہے، اسلام حرام لذتوں کے خلاف ہے۔ کہتا جب تیری پیاس حلال سے بجھ سکتی ہے تو حرام کی طرف کیوں رہتا ہے؟ جب میں نے تجھے حلال گوشت دیا ہے تو کتے کا گوشت کیوں کھا سکتا ہے؟ کوئی بکری کا گوشت لذیذ ترین، اتنے اچھے گوشت نہیں لیکن انگریزے کو خنزیر میں لگا۔ انسان جب عقل سے گرتا ہے تو انسان اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ بدترین دنیا کا گوشت خنزیر کا گوشت، یعنی یہاں آپ نے کاٹا 3 گھنٹے میں اس گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، سب سے زیادہ بیکٹیریا اس گوشت کے اندر ہے، لیکن وہ اس کو جلا کے مختلف قسم کی چیزیں کر کے انگریز کھاتا ہے، کیونکہ شیطان ہر وہ کام کرواتا ہے جسے اللہ نے کیا کیا؟ منع کیا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ گوشت جائے گا اور اللہ منع کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر حیوان نے خصلت رکھی ہے تاکہ تو حیوانوں سے بھی سبق لے۔ کہا کتے سے وفا سیکھ، کتا بھی برا نہیں، اس سے وفا سیکھ۔ اسی طرح خنزیر میں غیرت نہیں ہے، اگر تو اس کا گوشت کھائے گا تیرے وجود میں بھی غیرت ختم ہو جائے گی۔ انگریز کیوں آج اتنا بے حیا ہے؟ کیونکہ دن رات وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ اگر اللہ نے فطرت دی تو فطرت بچتی ہے انہی چیزوں سے جو روٹس اللہ نے بتائے ہیں، لیکن اگر تو روٹ سے باہر ہٹتا ہے تو تمہاری فطرت ختم ہو جائے گی۔ مولا کا جملہ سننا۔ آج 80% ڈرامے ہر چیز بن رہی ہے نوجوان کی آنکھوں کو تباہ کرنے کے۔ یہ تیر ہیں جو جوانوں کی آنکھوں میں لگتے ہیں، پھر کہ مولانا رونا نہیں آتا، دعائیں پڑھ کے تھک گیا، امام زمانہ کی زیارت کیسے زیارت ہوگی جب آنکھیں نجس ہو جائیں؟ مولا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں ون وے غیرت رکھنے والا غیرت مند نہیں ہوتا، ون وے غیرت رکھنے والا، اردو میں کہوں تو ایک طرفہ غیرت رکھنے والا، ون سائڈ غیرت رکھنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ مولا ون سائڈ غیرت کیا ہے؟ فرمائے ایسا غیرت مند جو خود کو غیرت مند کہے وہ غیرت مند نہیں۔ مولا کیسا؟ جو یہ کہے کہ میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے لیکن میں سب کو دیکھوں۔ مولا فرماتے اس سے بڑا کوئی بے غیرت نہیں ہے۔ جو من میں غیرت ہے علی والا ٹو غیرت والا ہوتا ہے، جو یہ بھی پسند نہیں کرتا میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے اور یہ بھی پسند نہیں کرتا میں کسی کے ماں بہن کو دیکھوں، یہ ٹو ہے۔ فرمائیے دار الامتحان دار القضاء ہے، جو تو کرتا ہے بعض اوقات یہیں پہ اس کو بھگتتا ہے۔ جمع خیال کرنا کہیں ایسا ہو تو خطا کرے اس کا نقصان تجھے ہی ہو۔ کئی روایات میں ملتا ہے کہ اگر تو کسی کی ماں بہن کو دیکھے گا کوئی تیری ماں بہن کو دیکھے گا۔ شیراز کا واقعہ، خاتون کہتی ہے اس کا شوہر سونار کا کام کرتا تھا اور 20 سال سے ایک شخص ان کے گھر میں کام کرتا تھا، پورا ہو گیا، بڑا ہی شریف، ڈیلی جاتا پانی لیتا گھر آتا۔ کہ ایک دن گھر آیا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا خوف خدا کر، بدبخت اتنے سالوں سے گھر میں اپنے مالک پر حرام کی نگاہ ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا خوف خدا آیا، میرا ہاتھ چھوڑا، گھر سے بھاگ کے نکل گیا۔ رات کو شوہر گھر آیا، اس نے شوہر کو رات کو کہا کہ تجھے علی کی قسم ہے بتا آج تو نے کوئی غلطی کی تھی؟ شوہر نے بات کو ادھر ادھر کیا کہ نہیں بتا۔ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ کیونکہ مولا کا فرمان یاد ہے جب کوئی کچھ کرتا ہے تو کچھ ہوتا ہے۔ تو بتا آج تو نے کچھ کیا تھا کہ نہیں؟ پھر میں بتاؤں گی۔ شوہر نے افسوس سے کہا کہ آج ایک غلطی ہوئی۔ کہ کیا ہویا؟ کہ خاتون دکان پہ سونار کا دکان چوڑیاں لینے آئی، شیطان کا غلبہ ہوا، میں نے کہا ہاتھ دے میں پہناتا ہوں۔ کہ چند لمحوں کے لیے میں نے اس کی کلائی ہاتھ میں پکڑی، پھر خوف خدا ہوا میں نے چھوڑ دیا۔ کہ بدبخت نے وہاں اس کی کلائی پکڑی تھی، یہاں تیری بیوی کی کلائی کس نے؟ تو جب اللہ غیور ہے، غیور مطلب سمجھتے ہو غیرت ہے، سب سے بڑی سزا اسلام میں ہے تازیانہ، اس کے بعد سزا ہے سنگسار۔
کہ اسے آدھا زمین میں گاڑا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں جب تک اس کی سانس نکل جائے. اتنی سخت سزا. جو اپنا تعارف کروائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر کہ الرحمن الرحیم. اتنا رحیم رب، اتنی سخت سزا کا مولا کیوں؟ فرمایا وہ غیرت مند ہے. اس کی غیرت کا علاج نہیں کرتی. کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں زنا محسنہ، سخت ترین سزا ہے. لیکن آج معاشرہ جن بیماریوں میں مبتلا ہے، المال والحفیظ ہے. قبح گناہ نہیں رہا. گناہ کرتا ہے، چار دوستوں کو ہنس ہنس کے بتاتا ہے کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے. اس کی غیرت ختم ہو چکی ہے. اور جس میں غیرت نہیں، ولی والا کیسے؟ جس میں غیرت نہیں، ولی کو چہرہ کیسے دکھائے گا؟ ارے تیرے مولا کی آنکھوں میں اتنا حیا تھا، اتنا حیا. جنگ صفین میں اگر عمرو عاص کو علی مار دیتے تو پوری جنگ علی کے ہاتھ میں تھی. لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ جو میرا پیچھا کر رہا ہے وہ صاحب حیا. تاریخ میں اس نے اپنے کپڑے اتار دیے نا. چاہو علی مار دیتے، گردن کاٹ دیتے، جنگ کا خلاصہ ہو جاتا. لیکن علی نے اپنی آنکھوں کو پھیر دیا، کیونکہ علی کی آنکھیں کبھی بے حیائی پہ پڑی ہی نہیں. کیونکہ نہ یہ نجاست کے قریب جاتے ہیں، نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے. بھائی جوان، یہ بڑا گناہ کا معاشرہ ہے. آج گناہ بڑا آسان ہے. آج ایک واٹس ایپ، ایک میسج، ایک فون زندگیوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے. پہلے بیٹے کی تربیت کر، پھر اسے موبائل. ایسے اپنے بچوں کو یہ کھلونوں کی طرح چیزیں نہ دیا کر. دیتے بھی ہو تو صرف نکال دے کے دیا کرو. ہر وہ ذریعہ جو کنیکشن بنانے کا باعث بنے اسے توڑ دو. ہاں اگر بچے کی تربیت کی ہے تو پھر دو. اور دیتے ہو تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بتا دو کہ بیٹا موبائل دے رہا ہوں، لیکن جب دل کرے گا موبائل چیک کروں گا. پرائیویسی کا اسلام میں پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. باپ کے لیے بیٹے کی کون سی پرائیویسی؟ بیٹی کی ماں کے لیے کون سی پرائیویسی؟ جب یہ آ جائے نا کہ بابا میری پرائیویسی ہے، میرا موبائل ہے، یہ انگریز کا تصور ہے کہ 10 سال کی بچی ہوتی ہے، کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے، باپ بھی نوک نوک کر کے جاتا ہے. ہاں اخلاقاً نوک کرنا چاہیے انسان کے سال میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا لیپ ٹاپ چیک نہ کرے، اس کی موبائل چیک نہ کرے. پرائیویسی کی حدود ہوتی ہے. ہاں پوچھ کے موبائل لو، لیکن جب دیکھو کہ کوئی موبائل نہیں دے رہا تو مطلب کھوٹ ہے. جب بندہ صاف ہے تو موبائل کیوں نہیں دے رہا؟ تو ایسے چیزیں نہ دیا کرو. یعنی خود اپنے بچوں کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو. ایسے اسباب فراہم کر دیتے ہو، پوری رات بچہ سو رہا ہے انٹرنیٹ دے دیتے ہو. اتنی شیاطین نے اتنی نجاست بھری خوراک نیٹ پہ رکھی ہوئی، آپ کو کیا پتا آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا اپنے بچے کو وداؤٹ ڈرائیونگ سکھائے گاڑی دو گے؟ ہے کوئی ایسا باپ کہتا نہیں مولانا ایک تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرے گا، گاڑی کا نقصان ہوگا، دوسرا اپنا نقصان کرے گا، تیسرا لوگوں کا نقصان کرے گا. کیونکہ یہ مال ہے نا، اس سے مجھے محبت ہے. لیکن بچے کو گمراہی میں ڈال دیتے ہو اور اسے سکھاتے نہیں اپنے ایمان کو بچانا کیسے ہے. اسے اپنے نفس کو ڈرائیو کرنا سکھا کہ میرے لال جس طرح گاڑی کو ڈرائیو کیا جاتا ہے اس میں سپیڈ بھی ہوتی ہے، اس میں بریک بھی ہوتی ہے، اسی طرح اس نفس کو ڈرائیو کرنا سکھا کہ کہاں علی کی طرح بریک لگانا ہے. جب وہ علی کے چہرے پہ لعاب دہن پہنتا ہے تو مولا نے اپنے غصے پہ بریک لگائی کہ نہیں لگائی؟ یہ بریک ہے نا. مولا کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، دروازے کو آگ لگ جاتی ہے، لیکن علی تلوار نہیں نکال رہا. یہ بریک ہے نا. کب مجھے تلوار نکالنی ہے، کب مجھے تلوار نہیں نکالنی، کب زبان سے بولنا ہے اور کب نہیں بولنا ہے. یہی سلیقہ اور طریقہ ہے جو اہل بیت سکھاتے ہیں. سخت ترین سزا اسلام میں زنا محسنہ سے سزا ہے. شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت، کنوارا مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق بنائے. یہاں تک لوگ فقہی مسائل سے آشنا نہیں ہیں، علی علی کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن زندگی جہنمی بن گئی ہے. کہتے مولانا ایک عورت سے پیار ہوا، تعلق تھا،
اس نے شوہر سے طلاق لیے، کیا میں شادی کر سکتا؟ میں نے کہا تو مکتب علی کا ماننے والا ہے، اگر کسی کا شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق تھا، اگر وہ عورت طلاق بھی لے لے، پوری زندگی یہ تیرے اوپر حرام ہے، پوری زندگی حرام ہے، حرام ابد ہے، کبھی تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ شادیاں کر کے بیٹھے ہیں، بچے تیرے ولد الحرام پیدا ہوئے، ولد الزنا پیدا ہوئے، لوگوں کو پتا نہیں۔ ایک خدا کو اس گناہ پہ بڑی غیرت آتی، دوسرا مرد کا مرد کے ساتھ تعلق رکھنا۔ یہ ویسٹرن ورلڈ ہے، لیسبین گے کا تصور، میں نے کہا نا اس کے معاشرے کی بنیاد شہوت ہے، وہ ہر اس تعلق کو ایکسیپٹ کرتا ہے جس میں شہوت ہو، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، والیاذ باللہ۔ اس گناہ کی سزا بھی قتل ہے، یا پہاڑ سے اس کو نیچے پھینکو، یا آگ میں زندہ جلا، یا زندہ دفن کرو جس نے ایسا گناہ کیا ہے۔ اور الجل الجل کہنے والوں یاد رکھنا، امام آئیں گے، آتے سزا دیں گے، معافی نہیں ہے، معافی تب تک ہے جب تک ظہور نہیں ہے، جب ظہور ہوا تو ہر گناہ کی سزا ملے گی۔ اتنا مکتب، یہ غیرت کا مکتب ہے۔ مولا کے پاس لوگ آتے تھے، یا علی میں نے گناہ کیا، فرماتے تھے خبردار خاموش ہو جاؤ، علی کو بتاؤ گے تو علی سزا دے گا، چاہے میرا چاہنے والا کیوں نہیں۔ کہ علی میں نے، امام نے کہا خاموش ہو جا، تیسری بار کہا تو علی سزا دے گا، تیسری بار بھی کہہ دیا تو علی نے سزا دے دی۔ فرمایا خاموشی بہتر ہے، نہ گناہ کا ذکر کسی سے کرنا، اگر احساس سے گناہ ہوا ہے فوراً اللہ کی دربار میں جا کر توبہ مانگ، وہ رحیم ہے، کریم ہے، ہر گناہ کو بخشتا ہے، چاہے گناہ آسمان سے بڑا کیوں نہ ہو بخش دیتا ہے، لیکن جب تو اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے لوگوں کے سامنے وہ نہیں بخشتا۔ کہتا میں ستار تھا، میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا، اگر میں چاہتا گناہ کرتے وقت تیرے شکل اور چہرے کو مس کر دیتا، لیکن میں نے تیری لاج رکھی، تیرا چہرہ ویسے کا ویسا رکھا، اور تو میری لاج نہیں رکھ رہا۔ تو معاشرے میں قوم لوط پہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ گناہ بھی کرتے تھے اور علی اعلان کرتے تھے۔ یہاں پر بھی حکم ہے، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ، کسی اور شخص کے ساتھ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پوری زندگی اس شخص پر اس کی بہن حرام ہے، شادی نہیں کر سکتا، حرام ابد ہے اس خاندان سے رشتہ داری کرنا اس شخص پر۔ جب یہ آنکھوں کے گناہ پر مبتلا ہوتے ہیں نا، لا فتنۃ اعظم من الشہوۃ، شہوت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ معاشرے میں جتنا فتنہ ہے شہوت ہے، سیاستدانوں کو خریدا جاتا ہے انہی چکروں میں، بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اس چکر میں کہ مرد کی کمزوری، شیطان کو پتہ ہے اس کی کمزوری کیا ہے، فرمایا علی والے بن، کتا ماں علی سے کیوں چلتی ہے؟ کوفے کی حسین ترین عورت، بڑے سے بڑا شخص بھی، بڑے نامور بھی اس کے پیچھے ہوتے تھے، لیکن اس نے بڑی کوشش کی کہ علی میری طرف آئے، اسے کیا پتا یہ علی ہے۔ حسد میں دیکھتی تھی نا، غیرت مند نامحرم کے سامنے مغرور ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ شائبہ بھی پیدا نہ ہو کہ تو اس کی طرف رغبت رکھ رہا ہے، ڈر جائے۔ عورت مرد سے ڈرنی چاہیے، مرد عورت سے ڈرے، عورت اس انداز میں بات کرے کہ مرد اس کے قریب ہے، نہیں ایک مسکراہٹ بھی نامحرم کو حرام ہے۔ متکبر ہو کر بات کرے، عورت کے لیے ضروری ہے، نامحرم بات کرے متکبر ہو کے بات کرے کہ کوئی مرد جرأت نہ کرے اس کے سامنے بڑھنے کے لیے۔ اور اسلام کا ہر قانون جو آیا وہ انسان کی بقا کے لیے آیا۔ ایک ڈاکیومنٹری آپ نے بنائی ہے انٹرنیٹ پر، ایسے کافی ورک موجود ہیں جو نوجوان واقعی کر رہے ہیں۔ یورپ میں ایک خاتون انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ اسلامی قانون اور غیر اسلامی قانون کا فرق، سوشل فرق، معاشرے پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک خاتون کو انہوں نے بہت ولگر ٹائپ کپڑے پہنا ہے، نیم برہنہ کپڑوں میں تھے، اور یہ روڈ سے چلایا، مثال کے طور پہ اس روڈ سے لے کے وہاں تک کوئی 1 میل آدھا میل یہ چلی، بالکل گندے کپڑے پہنے، ولگر ٹائپ کے کپڑے، بے حیائی کے پاس شہوت پہن کے چلی۔ اور اگر اس روڈ میں 400 مرد تھے
فٹ پاتھ پہ چلنے والے، تو 400 میں سے تقریباً 200-250 لوگوں نے اس عورت کو چھیڑا، کسی نے اشارہ دیا، کسی نے سیٹی ماری، کسی نے کوئی گفتہ بولا، کسی نے کوئی جملہ بولا، ہو گیا۔ پھر اسی عورت کو برقع پہنایا، چادر پہنا، اسی روڈ سے انہی مردوں کے بیچ سے گزارا، ایک بھی مرد نے نہ جملہ بولا نہ اشارہ دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عورت کی حفاظت حجاب میں ہے، بے حیائی میں نہیں ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے۔ مرد کہاں رغبت رکھتا ہے؟ جہاں پہ شہوت ہونا۔ معاشرے میں ہر مرد تربیت یافتہ تو نہیں ہے، ہر مرد باحیا تو نہیں ہے، ہر مرد علی والا تو نہیں ہے، معاشرے میں کچھ درجے بھی ہیں۔ تو اللہ نے جو قانون بنایا وہ انسان کی وجود کی بقا کے لیے بنایا ہے۔ اور چھوٹی سی مثال ایک پاکستان کے وہ بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، وہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جب چاکلیٹ ہے نا اس کو کور ہو تو وہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ چاکلیٹ اگر اترا ہوا ہو تو میلا ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بندہ کورڈ رہتا ہے اتنا اس کے فائدے میں رہتا ہے۔ ایک جوان ہے، جب بری عادت ہو تو بری عادت دنیا میں بھی بری، بری عادت حرم معصوم میں بھی بری۔ اگر بندے کو گناہ کرنے کی عادت ہو، یہ کربلا بھی جائے گا نا وہاں گناہ کرے گا۔ اگر اسے نکاح حرام کی عادت ہو، یہ مشہد بھی چلا جائے نا تو حرم امام رضا میں بھی گناہ کرے گا۔ عادت ہے، جیسا نشائی مجبور ہوتا ہے عادت سے مجبور ہو جاتا ہے۔ مشہد کا جوان ہے، کہتا پہلے زمانے میں امام رضا کی جب زیارت ہوتی تھی تو خواتین اور مردوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی لیکن نگاہ پڑتی تھی۔ جب سے رئیسی صاحب آئے تھے انہوں نے کمپلیٹ بند کر دیا، ورنہ تبسی صاحب کے وقت میں شیشہ لگا ہوتا تھا، خواتین نظر آتی۔ تو کہتے ہیں امام رضا کی زری کی زیارت بھی کر رہا تھا اور نگاہ خواتین پر بھی تھی، یعنی حرم امام حضور امام میں۔ لیکن بندے کو عادت ہو تو ولایت نہیں ہے نا، ولایت کنٹرول کا نام ہے، ولایت ضبط کا نام ہے، ولایت تقویٰ کا نام ہے، ولایت وادیت طہارت میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ لیکن جس نے صرف زبان سے امام رضا کہا ہو، مولا علی کہا ہو، نعرہ مارا ہو، زبانی شیعہ ہے، ابھی تک عملی ولایت میں نہیں آیا۔ کہتا ہے خاتون پہ نگاہ پڑی، اس نے حرام کی نگاہ سے اسے دیکھا اور صرف دیکھا نہیں، اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، زیارت کے باہر آیا، رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ امام رضا کا حرم ہے، میں حرم کے اندر ہوں، زری کی طرف جاتا ہوں اور زری کے سامنے امام رضا کرسی پر بیٹھے۔ آگے بڑھا، میں نے امام رضا کو سلام کیا لیکن مولا نے اپنا سر پھیر دیا۔ کہتے ہیں اور آگے بڑھا، جس کرسی پر امام رضا بیٹھے تھے میں نے اس کرسی کو لات ماری اور مولا زمین پہ گر گئے۔ نیند سے اٹھا کے میرا جگر پھٹ رہا تھا، رونے لگا کہ یہ میں نے کیا کیا، جس چیز کا تصور بھی میں نے زندگی میں نہیں کیا وہ میں نے خواب میں کر دیا۔ ارے میں نے اپنے امام کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ کہتے ہیں ہفتہ گزر گیا میں روتا رہا، امام رضا میں تو جہنمی بن گیا، اپنے امام کے ساتھ ایسا کام کیا۔ کہتے ہیں بہت بڑے عالم بولے، روتے روتے میں نے کہا عجیب خواب دیکھا، مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہ عالم ہے، اپنے مولا کرسی پہ بیٹھے، میں نے مولا کو کرسی سے گرا دیا۔ کہ یہ بتا جب حرم گیا تھا تو نے کوئی گناہ کیا تھا، کوئی گستاخی کی تھی؟ کہاں؟ ایک نگاہ حرام۔ کہ مولا تجھے بتانا چاہتے ہیں جب تو ہمارے محضر میں گناہ کرنا یہ اس توہین کے برابر ہے۔ وہ اپنے امام کو ایک کرسی کے نیچے گرا ہے۔ تبھی فرمایا اے مرعشی نجفی میرے شیعوں کو بتا دو، شب قدر جب ان کے نام اعمال آتے ہیں میں ان کی خوبیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہو، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، اور جس نے امام کے چہرے پہ مسکان لائی اس پہ جنت واجب ہے۔ لیکن فرمایا کہ اے مرعشی نجفی جب میں ان کے گناہوں کو دیکھتا ہوں میں کربلا کے مسائل پہ اتنا نہیں روتا جتنا ان کے گناہوں پہ روتا ہوں، کیونکہ ہدف خلقت اہل بیت یہ تھا کہ بندوں کو ولایت کے میدان میں لے آئے۔ تو اے جوان اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، آنکھوں کو منور کر قرآن کی تلاوت سے، زیارت عاشورہ کی تلاوت سے، آنکھوں کو منور کر اپنی ماؤں کے چہروں کو دیکھنے سے،
آنکھ کو منور کر اپنے والد کو دیکھنے سے، آنکھوں کو منور کر حسین کی زری کو دیکھنے سے، یہ آنکھیں گندگی کے لیے نہیں بنی، یہ آنکھیں طہارت کے لیے بنی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو ایک ہے آنکھ کو پاک بنانا، آنکھ پاک نہیں بندے کا کوئی عمل قبول نہیں۔ دوسری طہارت ہے زبان کی طہارت۔ 18 گناہان کبیرہ زبان سے اور ان گنت گناہان صغیرہ بھی زبان سے۔ مومنوں میں طلاق زبان کرواتی، لڑائیاں زبان کرواتی۔ یہ جو شیعہ کا دشمن بنا ولایت کے نام سے، یہ کس نے جھگڑے کرتے ہیں؟ زبان نے کروایا۔ زبان خطا کرتی ہے، زبان فتوے دیتی ہے، زبان بدعت کے فتوے دیتی ہے۔ 70 سال ممبروں سے میرے مولا کو برا بھلا کہا گیا، کس کے ذریعے سے؟ زبان کے ذریعے سے۔ ایک جوان اپنے ماں باپ کی بہترامی کرتا ہے زبان کے ذریعے سے، کسی کو گالی دیتا ہے زبان کے ذریعے سے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے زبان کے ذریعے سے، تو یہ جہنمی بنتا ہے زبان۔ علماء اخلاق فرماتے جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو 700 اعضاء اس کی زبان کو ہاتھ دھوتے، کہتے ہیں زبان غلطی تو کرتی ہے، جوتے ہمیں پڑتے ہیں، تو کبھی زبانوں سے غلطی نہ کیا کرو۔ یہ زبان با ادب بھی بناتی ہے، بے ادب بھی بناتی ہے، اور بنا کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ یہ زبان، اب زبان کو کیسے کنٹرول کریں؟ اس کا فارمولہ ہے۔ فرماتے ہیں زبان کو واحد طریقہ کنٹرول کرنے کا یہ ہے کہ زبان کو ذکر خدا میں مشغول رکھ۔ ہر علی والے کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ چائنا کی تسبیحیں چھوٹی چھوٹی آ گئی ہیں، کچھ بھی نہ ہونا، گاڑی میں جا رہے ہو فضول باتیں کرتے جا رہے ہو، بہترین کام یہ ہے کہ زبان سے ذکر پروردگار عالم کرے۔ اور اللہ کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، تو مجھے یہاں یاد کر میں تجھے وہاں یاد کروں۔ تو دنیا میں مجھے یاد کر۔ دوسرا فرماتے ہیں جو کثرت سے ذکر صلوات کرتا ہے، البتہ فرماتے ہیں اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک ہماری زیارت نہیں کر لیتا۔ یہ زبان عرش کرے جاتی ہے، اور یہی زبان بندے کو امام حسین کے قتل کا فتویٰ زبان نے دیا، ممبروں سے اہل بیت کو گالیاں زبان نے دی، آج مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے زبان سے، شیعہ سے لڑ رہا ہے زبان، گالیاں دی جا رہی ہیں زبان کے ذریعے سے۔ فرمایا زبان سے کنٹرول کرنا، خبردار، پہلے سوچنا پھر بولنا، کہیں تیری زبان سے دو گھروں میں جھگڑا تو نہیں ہو رہا۔ خواتین کے لیے اکثر یہاں کی بات وہاں کبھی نہ پہنچایا کریں، اس سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ علی والوں کی زبانیں دلوں کو جوڑتی ہیں، دلوں کو توڑتی نہیں ہیں۔ لیکن آج جوانوں میں گالیاں دینے کی بڑی بری عادت ہے، بزنس میں گالی، بزنس میں جھوٹ۔ کہتے ہیں مولانا تھوڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، میں نے کہا تھوڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی شراب پی سکتے ہیں؟ نہیں، قطرہ بھی حرام ہے۔ نجاست ہے نا، تھوڑی ہو زیادہ ہو۔ میں نے کیا مطلب تھوڑا جھوٹ؟ کہتا ہے مولانا پھر دکان پہ چیزیں بکتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں مولانا یہ ٹیشو کا ڈبہ ہم نے خریدا 20 روپے کا، اب تب تک وہ خریدنا نہیں، کہتے اور کم کرو، تو مجبوراً کہنا پڑتا میری خرید ہی 25 کی ہے۔ تو کیا صحیح ہے؟ میں نے کہا نہیں، حرام ہے، یہ حرام کی غذا گھر میں لائے گا تو بچے صحیح سالم نہیں بنیں گے۔ تو فرمایا زبان کو ہمیشہ ذکر پروردگار دینا۔ اب کون سا ذکر بہترین ذکر ہے؟ قرآن 6 سورتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے مسبحہ، یعنی ہر وہ سورہ جو سبح اور یسبح سے شروع ہو، اگر ڈیلی بیسس پہ انسان پڑھے تو تقریباً ہر معصوم کی زیارت اس کو خواب کے عالم میں ہو جاتی ہے۔ مجرب ترین ذکر سے خواتین نے فون کر کے بتایا کہ مولانا ہم نے شروع کیا، ایک خاتون نے کہا مجھے 4 معصوموں کی زیارت ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتی جب شام گئی سیدہ زینب کے روزے کی زیارت کی، رات کو بی زینب کو خواب کے عالم میں دیکھا۔ کربلا گئی امام حسین، مولا علی اور ایک اور بیوی تھی، ان کی مجھے زیارت ہو گئی۔ بڑا آسان ہے لیکن انسان زبان پر کنٹرول کرے۔ فرمایا پیٹ کا روزہ رکھنا آسان ہے، زبان کا روزہ رکھنا مشکل ہے۔ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، کر کے دیکھیے گا۔ جس نبی کو جو مشکل تھی قرآن میں، جس نبی کو جو مشکل تھی، اللہ نے اس نبی کو جو کہا
اس نے وہ کیا، اس کی مشکل حل ہو گئی۔ آپ بھی دیکھیے اگر وہی مشکل ہے وہی کام کریں تو وہ مشکل کیا ہو جائے گی؟ حل ہو جائے گی۔ بس حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، اللہ نے کہا زکریا نہ بولنے کا روزہ رکھا، انہوں نے روزہ رکھا، اس کے بعد اللہ نے گھر میں اولاد عطا کی۔ جناب سیدہ کی ولادت سے پہلے اللہ نے کہا حبیب کسی سے کلام نہ کر، اس کے بعد جنت سے پھل آیا کھایا، پھر جناب سیدہ کی ولادت ہوئی۔ تو کوشش کر کے دیکھیے 3 دن بندہ یہ اعتکاف میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ اعتکاف میں کسی سے بولا نہ کریں۔ آج کل نیا رواج آ گیا کہ اعتکاف والے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، نہیں، کوشش کرو کہ 3 دن بندوں سے بات نہ کرو، اللہ سے بات کرو۔ یہاں قرآن پڑھو، جب رسول خدا فائدے بتاتے تھے تو اصحاب رسول اپنی زبانوں پہ پتھر رکھتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ قاضی 4 سال کسی سے بات نہیں کی، تبھی قاضی خمینی جیسے تبائی جیسے آیت اللہ بہجت جیسے شاگرد آیت اللہ قاضی کے کیوں کبھی کسی سے کلام نہیں کیا۔ ان کے شاگرد ان کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے میں پریشان ہو جاتا، آغا قاضی وادی السلام جاتے تھے، اب ہم جاتے ہیں نا وادی السلام ایسے چکر لا کے واپس آ جاتے ہیں۔ کہتا میں دیکھتا تھا ڈیلی 2 گھنٹے وادی السلام جاتے تھے اور بیٹھ کے قبروں کو دیکھتے رہتے تھے۔ کہتا میں سوچتا تھا اللہ کرتے کیا ہیں، خاموشی سے قبروں کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتا اس رات میں نے ارادہ کیا کہ تہران جاؤں، کل آقا کے درس میں گیا اور میں نے کہا قبلہ مجھے آخری درس سے آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی میں نے بتایا نہیں تہران جانا ہے۔ انہوں نے کہا تیرے لیے بہتر نہیں ہے کہ تو تہران جائے۔ اب میں سوچنے لگا کہ آغا قاضی کو کیسے پتا چلا کہ میرے ذہن میں کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا میرے لال جو تیرے ذہن میں جانتے ہو مجھے کیسے پتا چلا؟ اگر میں 2 گھنٹہ قبرستان میں نہ بیٹھوں یہ سب کچھ مجھے نہ ملے۔ تو جب قبروں کے سامنے جا کے 2 گھنٹہ ذکر پروردگار عالم کرتے ہو، رات کے اندھیروں میں جب ذکر خدا کرتے ہو تو خدا تیرے باطن کی آنکھوں کو کھول لیتا ہے، تجھے صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و بہترین ذکر کی مسبحات سورہ تغابن، سورہ حشر، سورہ حدید، سورہ اعلیٰ، یہ جتنی صورتیں ہیں یہ سبح سے شروع ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ یعنی بندے کو اگر عشق ہے اہل بیت سے تو اعضاء کو پاک کرے، ان زبانوں سے وہ کہے وہ کرے جو اہل بیت نے کہا، پھر اس کا ایمان یقین تب بدلے گا جب خواب میں علی بن ابی طالب کی زیارت کرے گا۔ اب یہ موت کا مشتاق ہونے کا، اب یہ کہے گا کہ جب خواب میں 5 منٹ کی زیارت میں اتنی لذت ہے تو علی کے ساتھ رہنے کی کیا لذت ہوگی۔ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ میں نماز شب پڑھ رہا تھا، اپنے سوانح میں لکھتے ہیں نماز شب پڑھ رہا تھا، کہتے نماز شب کی آخری رکعت کھڑا قنوت میں استغفار کی تسبیح نماز وتر کی پڑھ رہا تھا، اتنے میں اچانک سے میرے سامنے بہت ہی خوبصورت عورت ظاہر ہوا ہے۔ کہتا زندگی گزر گئی لیکن میں نے دنیا میں اتنا حسن نہیں دیکھا، اتنی ہنسی کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ ایسے سمجھیں، کہتا ہے کہ انسان کا وجود اس کے عشق میں مختلف ہے، ایسا حسن جس حسن کو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ کہتا ہے میرے سامنے ظاہر ہوئی اور ہلکی سی مسکان تھی اس کے چہرے پر اور گویا مجھے اپنی طرف دعوت دے رہی ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کا اور عباد سے۔ کہتا ہے دل کر رہا تھا استغفار جلدی ختم کروں، نماز ختم ہو میں اس کے پاس جاؤں۔ کہتا وہیں اندر سے آواز آئی، قاضی یہ زیادہ حسین ہے یا جس نے اسے بنایا ہے؟ جو ایسا حسن بنا سکتا ہے وہ ایسے سینکڑوں بنا سکتا ہے۔ کہتا میں سمجھ گیا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں اسے چھوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کچھ بھی ہو جائے تو میں جاؤں گا نہیں۔ کہتا ہے جو تسبیح 300 مرتبہ پڑھنی تھی میں نے 1000 مرتبہ پڑھ لی، یہاں تک کہ وہ میرے نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ کہتا میں سمجھ رہا تھا یہ وجود حور العین تھا جو میرے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ لیکن لکھتے ہیں کہ اے جوانوں، پوری زندگی حسرت رہی میں اس سے مل جاؤں،
پھر کہتے ہیں امام کی حدیث پڑھی کہ جو انسان زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اہل بیت نے کہی، نگاہ حرام پر پڑی نگاہوں کو جھکاتا ہے، کہتے اللہم اعطنی من فضلک، اے خدا اپنے فضل سے مجھے عطا فرما۔ کہتے مولا کی حدیث پڑھی چھٹے امام کی، جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے یہاں روح پرواز کرے گی اور جب وہاں آنکھیں کھلیں گی تو اس کا سر حور العین کی گود میں پڑا ہوگا۔ تو ایسی نعمتیں خدا جوانوں کو وہاں عطا کرتا ہے جو جوان یہاں پہ عفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جس نے عفت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پھر قیامت کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ فرمایا جیسے دنیا میں حرام کھانے کی عادت ہے نا، وہاں سکون لایا جائے گا، کہا جائے گا کھاؤ، کہے گا کھا نہیں سکتا، کہتا دنیا میں تو کھاتا تھا۔ جو وہاں عادت ہے وہ یہاں عادت ہے، لیکن جسے دنیا میں اللہ کے نور کو دیکھنے کی عادت ہو، مرنے کے بعد بھی نور خدا کی زیارت کرے گا۔ امام خمینی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا آپ کا سفر برزخ کا کیسے گزرا؟ کہ بیٹا مشکل تھا لیکن میں گزر گیا۔ آیت اللہ عظمہ بروجردی اتنے بڑے مرجع ایک عالم کے خواب میں آئے، فرمایا قبلہ آپ کا حساب کیسے گزرا؟ جب میں میدان حساب میں کھڑا ہوا تو رب نے مجھے کہا کہ بروجردی حساب دے، اتنا خمس مال امام تو نے کہاں پہ خرچ کیا؟ تو آقا بروجردی کہتے ہیں پروردگارہ حساب میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میرا اکاؤنٹنٹ تھا، وہ لوگوں کو دیتا تھا۔ اللہ نے کہا جب تک وہ نہیں آتا تب تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ آ کر حساب۔ یہاں بخشش نہیں ہے، عالم ہے، مجتہد ہے، زاہد ہے، عابد ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا۔ تو میری نعمتوں کو کھاتا رہا، تو نے ایک دانہ زمین میں ڈالا تو میں نے 100 دانے کر کے دیے۔ یہ پانی، یہ لذتیں، یہ نگاہیں، یہ ہوائیں، یہ فری کی آکسیجن، یہ پوری نعمتیں میں نے تجھے دی، اپنی نافرمانی کے لیے نہیں دی تھی، تجھے نعمت دی تھی تاکہ تو میرے ساتھ وفا کرے، جفا نہ کرے۔ اور جب وفا کرتا ہے تو میں نعمت کو 100 گنا بڑھا کر دیتا ہوں، لیکن جفا کرتا ہے وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا شکر پروردگار عالم کرو کہ خدا نے اہل بیت جیسے ہادی ہے، دیر نہیں ہے۔ جب بھی بندہ مکتب اہل بیت میں قدم رکھنا چاہے، اہل بیت فرماتے ہیں چاہے پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہو، لیکن اگر علی کے مکتب میں آئے خدا حسین کے صدقے میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ غور بن جائے، توبۃ النصوح کر کے آئے کہ مولا مجھے پتا کیسے چلے کہ میں نے توبہ کیا ہے۔ کہ اگر آئے ہماری دربار میں گناہ سے توبہ کرے، یہ نیت کر کے آیا کرو۔ اگر دل میں احساس، مولا کون سا احساس ہو، اور مثلا تو نشہ کرتا تھا، نگاہ حرام میں مبتلا تھا، شرابی تھا یا زانی تھا، جو بھی گناہ تو کرتا تھا، اگر اہل بیت کی دربار میں آ کے توبہ کرے، مولا مجھے کیسے پتا چلے میری توبہ قبول ہوئی؟ میں جب تک اس گناہ کی لذت نفرت میں نہیں بدل جاتا تب تک گناہ کی توبہ قبول نہیں۔ ان کو نفرت ہوئی تھی اپنے عمل سے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ پہ رسمیں باندھی۔ یہ ہے توبۃ النصوح، گناہ توبہ، توبہ کا ازالہ، صرف توبہ نہیں زبان سے خدا بخشے نہیں، ازالہ گناہ۔ میری نمازیں قضا ہیں، یہ نہیں کہے خدا میری قضا نمازیں بخش دے، نہیں، زبان سے کہو اور عمل سے قضا نمازیں بجا لو۔ یہ نہیں کسی کا مال کھایا ہے مولا حسین بخش دے، نہیں، جب تک اس کا مال اسے دیتے نہیں۔ اگر کسی کو بدنام کیا جب تک اس سے معافی مانگتے نہیں، اگر کسی کو گالیاں دی ہیں جب تک اس سے حلالیت نہیں لیتے تب تک ازالہ گناہ نہیں ہوتا، ازالہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں مولانا کسی سے پیسے لیے بندہ مر گیا، اب کیسے ازالہ کروں؟ فرمایا اگر مر چکا ہے دنیا میں نہیں ہے تو ربط مظالم کی نیت سے یہ مال غریبوں میں تقسیم کر، یہ ازالہ گناہ ہے۔ کسی نے کہا مولا میں نے 70 سال حرام کھایا، ازالہ کیسے کروں؟ امام فرمایا جس دن حرام کھانا شروع کیا تھا وزن کتنا تھا؟ اگر 50 کلو وزن تھا، آج 70 کلو ہے، اتنے روزے رکھ وہ 20 کلو گل جائے تاکہ وجود میں حلال گوشت باقی رہے۔
جہنم حرام کو پکڑتی ہے، حرام کو نہیں، حلال کو نہیں پکڑتی۔ اگر گناہ تیرے اندر ہوگا جہنم کی آگ لپٹ جاتی ہے اس بندے پر، لیکن جو بندہ پاک ہے اسے کہتے ہیں فوز فوز یا مومن ان نورک یدفع نار، یا مومن دور ہو جا، تیرے نور سے میری نار بجھنے والی ہے۔ مومن نوری ہوتا ہے، ناری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ازالہ گناہ، حر نے ازالہ گناہ کیا۔ اگر صرف زبان سے کہتا مولا بخش دے، ازالہ نہیں تھا۔ ازالہ یہ تھا کہ ہاتھوں میں رسی ڈالی، آنکھوں میں پٹی باندھی۔ بیٹے کو کہا کہ جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دے۔ غلام نے کہا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ آقا آ گئے کا نہیں، عباس استقبال کے لیے آئے۔ بھائی نے کہا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ حسین آ گئے کا نہیں، حسین کا اکبر استقبال کے لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ تینوں نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر کا۔ اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے آئے۔ جب تو آتا ہے نا اہل بیت تو خوشی ہوتی ہے، اس سے بڑی خوشی کوئی اہل بیت کو نہیں دے سکتا کہ کیچڑ سے نکل کر طہارت کے میدان میں چلا جائے۔ وہ استقبال کرتے ہیں، باہوں کو پھیلا کے تجھے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ فرماتے جیسے امام کے سامنے مولا نے دیکھا بھئی لشکر کا سردار تھا، جنرل تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ تبھی سب کی لاشیں پامال ہوئی، حر کا لاشا پامال نہیں ہوا، قبیلے والے لے کر چلے گئے، خبردار تم ہمارے لاشے کو پامال نہیں کرو گے۔ قبیلے کا سردار تھا، حر مذاق نہیں تھا، وڈیرا تھا سمجھو اپنے قبیلے کا۔ اور اس حال میں بال کھلے ہوئے، ہاتھوں پہ رسیاں، آنکھوں پہ پٹیاں، آدھا راستہ گھوڑے پہ گیا تاکہ لشکر کو شک نہ ہو۔ سب نے سمجھا ہور لڑنے جا رہے، لیکن آدھے راستے سے گھوڑے سے اترا، ننگے پاؤں حسین کی دربار ہے۔ یہ ازالہ گناہ ہے۔ یہ حاجت کی قبولیت کے لیے جو 2 رکعت ہے نا، اس طرح کہ بندہ پھنس جائے، کوئی حاجت ہو، معصوم کا فرمانے گریباں پہ چاک کرو، آستینوں کو کھولو، بالوں کو بکھرو، اور ایک کھلی جگہ پہ چھت پہ چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ۔ اب اللہ کی دربار میں ایسے جاؤ جیسے فقیر خدمت ہے۔ اب 2 رکعت نماز پڑھو، پھر خدا سے جو مانگو خدا کیا کرتا ہے۔ اظہار تو کرو کہ گنہگار آیا ہے، خطا کار آیا ہے، ذلیل آیا ہے، خاضع آیا ہے، خاشع آیا ہے۔ ہاتھوں میں رسیاں، فقیروں کی طرح، بھکاریوں کی طرح حسین کے پاس گیا۔ مولا جانتے تھے اور قبیلے کا سردار ہے، اپنے نفس پہ، اپنی انا پہ پاؤں رکھ کے اس طرح جانا یہ بھی کمال ہوتا ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے پٹی کھولی، یہ بھی شرف ہے کہ آنکھوں سے حسین پٹی کھولے۔ دست امامت نے پٹیاں کھولی اور فرمایا اے حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ رو کر کہا اے کاش اندھا ہو جاتا، کبھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھا۔ مولا میں نے گستاخی کی، میں نے خطا کار کو بخشی، جو سزا دیں اور تیار ہے، لیکن بس راضی ہو جائیں، معاف کر دیں۔ مولا مسکرائے، پھر ہاتھوں سے رسیاں کھولی۔ اے کاش کوئی کوفے کی بازار میں زینب کی رسیاں کھول۔ حسین نے حر کے ہاتھوں سے رسیاں کھولی کہ حر ہاتھوں کو باندھ کے کیوں آیا ہے؟ کہ مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، کبھی حسین کی گھوڑے کی لگام میں نہ جانا۔ اتنی بدتمیزی، اتنی بے احترامی کی مولا، اللہ موت دے دیتا لیکن میں یہ کام نہ کرتا۔ اب حسین نے باہوں کو پھیلایا، کہا جا حسین کے سینے سے مل جا بھیا حر، حسین کے سینے سے مل جا۔ تاریخ لکھتی ہے حر سینے تو لگا لیکن اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ رو رو کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ امام نے کہا حر اب کیوں رو رہا ہے؟ تو جنت میں آ چکا ہے، تو کامیابی کے دروازے میں داخل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں مولا آپ نے معاف کیا ہے لیکن ایک معافی باقی ہے۔ اور کیسی معافی؟ میں نے معاف کیا تو سمجھو بخشے گئے۔ بولا اطمینان نہیں مل رہا، دل بڑا پریشان ہے۔ اور کس سے معافی مانگے گا؟ کہتے مولا اجازت ہو تو علی کی بیٹیوں سے معافی مانگے۔ اور میں نے معاف کیا تو میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، میری ماؤں نے، سب نے تجھے معاف کیا۔ پر میں مولا دل کو تسکین نہیں مل رہی۔
کہ عباس خیام میں اعلان کرو حر آنا چاہتا ہے۔ اعلان ہوا، ارد گرد خیمے تھے، بیچ میں جا کے زمین کربلا پہ حر بیٹھا، ایسے بیٹھا جیسے فقیر بیٹھا کرتا ہے۔ خاک کو اپنے سر میں ڈالا کہ اے زہرا کی بیٹیوں، گنہگار معافی مانگنے آیا ہے۔ کہ حر کس بات کی معافی؟ کا مجھے یاد آئے جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا، مجھے اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ بڑے خوش ہوتے تھے اہل بیت جب کوئی ان کی